ناظرین السلام علیکم، میں احمد رائل پاشا آپ تمام ناظرین کا پروگرام رمضان ٹائم میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ رمضان ٹائم ایک ایسا پروگرام ہے جس میں آپ رمضان سے متعلق کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں۔ نمبرات آپ کے ٹی وی اسکرین پر فلیش ہو رہے ہیں، ان نمبرات کو نوٹ کر کے آپ پروگرام میں کال کر کے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں اور جواب حاصل کر سکتے ہیں اپنے سوالوں کے۔ آپ کے سوالوں کے جوابات دینے کے لیے اور ہم سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ حیدرآباد سے جڑ رہے ہیں مفتی سید بہاؤالدین زبیر نقشبندی صاحب، اور ہمارے جو دوسرے مہمان ہیں جو آپ کی فرمائش پر حمد اور نعت کا نذرانہ پیش کریں گے، ان کا میں تعارف کرواتا چلوں۔ وہ ہیں سید رفاقت علی صاحب مکن پوری کانپور یو پی سے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں۔ آپ دونوں حضرات کا بہت بہت استقبال ہے، بہت بہت خیر مقدم ہے۔ اور سب سے پہلے سید رفاقت علی صاحب، میں آپ سے درخواست کروں گا کہ پروگرام کے آغاز میں ہمارے ناظرین کے لیے ایک پیارا سا کلام پیش کریں، ایک پیاری سی حمد پیش کریں۔ رفاقت علی صاحب جی مطلب حاضر کروں سماعت کریں۔ اپنے مالک کا میں نام لے کر، اپنے مالک کا میں نام لے کر بزم کی ابتدا کر رہا ہوں۔ اپنے مالک کا میں نام لے کر بزم کی ابتدا کر رہا ہوں۔ یا خدا پرو رکھ میری تو، یا خدا پرو رکھ میری تو، تیری حمد و ثنا کر رہا ہوں۔ کہ تو جو چاہے تو بن جائے قسمت، میرے سجدوں کی کیا ہے حقیقت۔ تو جو چاہے تو بن جائے قسمت، میرے سجدوں کی کیا ہے حقیقت۔ تیری چوکھٹ پہ سر کو جھکا کر، تیری چوکھٹ پہ سر کو جھکا کر فرض اپنا ادا کر رہا ہوں۔ تیری چوکھٹ پہ سر کو جھکا کر فرض اپنا ادا کر رہا ہوں۔ اپنے مالک کا میں نام لے کر بزم کی ابتدا کر رہا ہوں۔ اور اس بند کا خاص بند پیش کروں، سماعت کریں۔ ارشاد۔ کہ آج محفل میں بیٹھے ہیں جتنے، سب کے دل کی تمنا ہو پوری۔ آمین۔ آج محفل میں بیٹھے ہیں جتنے، سب کے دل کی تمنا ہو پوری۔ سب کو حاجی بنا دے تو مولا، سب کو حاجی بنا دے تو مولا۔ میں تڑپ کر دعا کر رہا ہوں، سب کو حاجی بنا دے تو مولا۔ میں تڑپ کر دعا کر رہا ہوں۔ اپنے مالک کا میں نام لے کر بزم کی ابتدا کر رہا ہوں۔ یا خدا برو رکھ میری تو، تیری حمد و ثنا کر رہا ہوں۔ آج مسلمانوں پر بہت مشکلات ہیں، اس کے حوالے سے بند پیش کروں، سماعت کریں ذکر حضرات۔ کہ میں نے دنیا کا دیکھا نظارہ، المدد کر کے میں نے پکارا۔ میں نے دنیا کا دیکھا نظارہ، المدد کر کے میں نے پکارا۔ بہت بہت شکریہ سید رفاقت علی صاحب۔ اور مفتی صاحب، آپ سے ہمارا یہ سوال ہے کہ رمضان کے مہینے میں جو لوگ عمرہ کرتے ہیں
تو اس عمرے کی فضیلت کیا ہے وہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ معزز ناظرین کرام، اللہ سبحانہ وتعالی نے رمضان المبارک کے مہینے کو دیگر مہینوں پر فضیلتیں عطا فرمائی ہے۔ اس کی قدر و منزلت دیگر مہینوں سے بہت زیادہ افضل اور اعلیٰ ہے۔ جس طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان المبارک کی آمد سے قبل ماہ رمضان کے متعلق جو ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ اس بابرکت مہینے میں ایک نفل کرتا ہے تو اس کو دوسرے مہینے میں ایک فرض کرنے کے برابر اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی اس مہینے میں ایک فرض کرتا ہے تو دیگر مہینے میں 70 فرائض ادا کرنے کے برابر اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ تو رمضان المبارک کے مہینے میں اگر کوئی عمرے کی سعادتوں سے مالا مال ہو، اگر اللہ تعالیٰ کسی کو یہ شرف عطا فرمائے تو یہ اس کے لیے بہت ہی بہترین اور بہت ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قربتوں کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس لیے کہ عمرہ سنت ہے۔ اگر کوئی عمرہ کرتا ہے اور اس سنت کو اگر ادا کرتا ہے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمتوں سے مالا مال فرماتا ہے، اپنی قربتوں کی برسات اس پر فرماتا ہے۔ تو اگر کوئی اس سنت کو رمضان المبارک کے مہینے میں ادا کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ سے بے پایا رحمتوں سے مالا مال فرماتا ہے۔ اس لیے کہ جب ماہ رمضان میں عمرے کی سعادتوں سے مالا مال ہوتا ہے اور حج اور کعبۃ اللہ شریف کا طواف کرتا ہے، حج فرض ہے، عمرہ سنت ہے، جب ماہ رمضان میں عمرے کی سعادتوں سے مالا مال ہوتے ہوئے کعبۃ اللہ شریف کا جب طواف کرتا ہے، اور کعبۃ اللہ شریف جو تجلیات الہیہ کا مرکز ہے، جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فہم رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہے، جو تمام اہل اسلام کا، تمام مومنین کا جو کعبہ ہے، جہاں رخ کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں، جس کی طرف رخ کر کے ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اگر کوئی اس کا طواف کرے تو رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں تو اور زیادہ اس پر ہوتی ہے، اپنے بندوں پر اللہ تعالیٰ کی بے پایا رحمتیں ہوتی ہے۔ تو اتنا خوش نصیب بندہ ہوتا ہے، اور وہ منظر جب خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہو اور حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں زیارت سے مالا مال ہو، روض رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے، تو اس وقت اس کو جو اللہ پاک کی عنایتیں اور جو قربتیں حاصل ہوتی ہے اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ماہ رمضان مبارک میں عمرے کی سعادتوں سے مالا مال۔ آمین۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ آئیے ناظرین، پروگرام میں کالرز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں ہمارے پہلے کالر کہاں سے ہیں اور ان کا کیا سوال ہے۔ جی السلام علیکم۔ غالباً کال ڈراپ ہو گیا۔ جی مفتی صاحب، ایک سوال یہ ہے کہ جیسے جو حاملہ عورتیں ہیں وہ کیا روزہ رکھ سکتی ہیں؟ دیکھیے، حاملہ عورتیں کیا روزہ رکھ سکتی ہے، یہ سوال آپ نے کیا ہے۔ تو دیکھیے راحل صاحب، روزہ جس وقت بندہ جب روزہ رکھتا ہے تو اس کے لیے کچھ مواقع ہوتے ہیں اور کچھ مراحل ایسے ہوتے ہیں عورتوں کے لیے جس میں ان کے لیے شریعت مطہرہ کی طرف سے اس وقت رخصت ہوتی ہے، بعد میں اس کی قضا کرنا ہوتا ہے۔ اگر عورت ماہواری آ جائے، ایام مخصوص آ جائے، منتھلی پیریڈ ہو، تو اس وقت بھی عورت جو ہے معذور ہے، روزہ نہیں رکھ سکتی ہے۔ اس وقت عورت روزہ نہ رکھیں بلکہ بعد میں اس کی قضا کریں۔ اسی طرح اگر کوئی حامل عورت ہو تو اس وقت اس کے لیے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا ہے، حاملہ عورتیں جو ہے مکمل طور پر روزے کا اہتمام کر سکتی ہے۔ جب ان کو لڑکا تولد ہو جائے، جب بچے کی پیدائش ہو جائے، تو اس کے بعد کا جو مرحلہ ہوتا ہے اس میں شریعت مطہرہ نے ان کو رخصت دی ہے اور وہ اس وقت معذور کہلاتی ہے۔ اس وقت وہ روزہ نہ رکھیں بلکہ رمضان کے بعد ان روزوں کی قضا کریں۔ اگر حاملہ عورتیں اس وقت اگر کوئی طبیب حاذق اگر ان کو مشورہ دیں کہ اس وقت آپ کا جو مرحلہ ہے، اس وقت جو آپ کی سچویشن ہے، اس موقع پہ اگر آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کی جان کو اور بچے کی جان کو خطرہ ہوگا، اگر کوئی ایسا طبیب حاذق اگر مشورہ دیتا ہے اور وہ مکمل طور پر اگر صحیح ہوتا ہے تو اس وقت وہ روزہ چھوڑ کر بعد میں اس روزے کی قضا کر لیں، اپنی جان اور بچے کی جان کی فکر کرتے ہیں۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ آئیے ناظرین ایک کالر کو شامل کرتے پروگرام میں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترم، کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی میں شاکر بات کر رہا ہوں دھولیا سے۔ مفتی صاحب جی سوال پوچھے اپنا۔ جی میری ایک گزارش ہے کہ نعت خان سے ایک نعت کی فرمائش ہے میری، اور جی میرے مفتی صاحب دو سوال ہیں میرے آپ سے۔ جی کیا غریب سعادت کو
زکات دی جا سکتی ہے؟ اور رشتے دار میں ہمارے چاچا کا آپریشن ہوا ہے، ان کے کڈنی کا آپریشن ہوا ہے مفتی صاحب، اب ان کے روزے چھوٹ رہے ہیں 10 دن سے، جی تو کیا ان کا فدیہ دینا ہوگا یا کیسے، کیا مناسب ہے، ذرا بتا دیجیے مفتی صاحب۔ جی بہت بہت شکریہ شاکر صاحب، جی آپ نے کال کیا۔ پہلے ان کا پہلا سوال لے لیتے ہیں، کیا غریب سعادات کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اگر ان کی حالت جو ہے ایسی ہے جو مطلب مدد کرنے کے لائق، ایسی صورت میں؟ دیکھیے، زکوٰۃ کے دینے کا جہاں تک معاملہ ہے، جی زکوٰۃ جو دی جاتی ہے اس کے لیے قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ تو زکوٰۃ کے جو مساری بیان کیے گئے، غریب ہے، محتاج ہے، مسکین ہے اور حاجت مند ہے، تو یہ شریعت مطہرہ نے اس کے لیے یہ زکوٰۃ کے مساری بیان کیے ہیں کہ ان لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اب رہی بات یہ کہ اگر کوئی سادات گھرانے سے ہو، سید ہو، اور وہ غریب اور محتاج ہو، تو کیا ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے یا نہیں دی جا سکتی ہے؟ اس کے بارے میں فقہاء کرام نے فرمایا ہے کہ ان کے نسب کی شرافت اور اس کی بزرگی اور اس کے احترام کا لحاظ کرتے ہوئے زکوٰۃ کی جو رقم، چونکہ ایک نجس مال کی تمام نجاست اس کے اندر جمع ہو جاتی ہے، اور وہ مال جو ہے ان کے نسب کی شرافت کا لحاظ کرتے ہوئے ان کو نہیں دی جا سکتی ہے۔ زکوٰۃ کی رقم جو ہے سادات لوگوں کو نہیں دی جا سکتی ہے۔ اگر آپ ان کو دینا چاہیں تو اپنی طرف سے کوئی عطیہ یا پھر کوئی ہدیہ یا پھر کوئی تحفے کے طور پر آپ ان کی مدد کریں، اس لیے کہ اس کا بہت بڑا ثواب آپ کو ملے گا۔ اب رہی بات یہ کہ دوسرا جو مسئلہ آپ نے پوچھا ہے کہ آپ کے چچا ہیں کہ ان کی کڈنی وغیرہ کا کچھ آپریشن ہوا ہے جس کی وجہ سے ان کے روزے مسلسل چھوٹ رہے ہیں، تو کیا وہ روزوں کی قضا کریں یا روزوں کا فدیہ دیں؟ تو اس کے بارے میں آپ یہ ذہن میں رکھ لیں میرے بھائی کہ جو روزے چھوٹ رہے ہیں آپریشن کی وجہ سے، تو کیا آپ اس روزوں کی قضا کریں یا فدیہ دیں؟ تو دیکھیے، اگر عذر کی وجہ سے کوئی حقیقی عذر ہو، اس عذر کی وجہ سے اگر روزے چھوٹ رہے ہیں، تو اس کے لیے ہم کو شریعت مطہرہ نے جو حکم دیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر صحیح طور پر صحت مند ہے، تندرست ہے، تو بعد میں ان روزوں کی قضا کرنا ہوگا۔ اگر نہیں، عمر اتنی ہو چکی ہے کہ صحت کے واپس آنے کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اگر بیماری اتنی بڑھ گئی ہے کہ عمر رسیدہ ہے، یا پھر اتنا بوڑھا ہو چکا ہے کہ صحت اس کی دن بدن خراب ہو رہی ہے اور وہ روزے رکھنے کی طاقت نہیں رکھ رہا ہے، تو اس کے لیے فدیہ دینا ہوگا۔ لیکن اگر آپریشن ہونے کے بعد اگر صحت مکمل طور پر صحیح ہو جائے اور طاقت پھر توانائی لوٹ کر آ جائے، تو روزوں کا فدیہ نہ دیں بلکہ ان روزوں کی قضا کریں۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی سید بہاؤالدین نقشبندی صاحب۔ آئیے ناظرین، اس جواب کے بعد ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور ہمارا بھی سلام قبول کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم جی السلام۔ میں محمد انور جاوید مہاراشٹر اورنگ آباد سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص گناہ گار بندہ ہے زندگی بھر کا، اور آخری لمحے میں اس کے زبان پہ کلمہ طیبہ آ جائے، تو کیا اس کی مغفرت ہو جائیں گی؟ یہ ایک ہی چھوٹا سا سوال ہے، اور ہماری ذرا نہایت سے فرمائش ہے لا الہ الا اللہ کی، اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیے۔ بہت بہت جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ سلامت رکھے، آمین آمین ثم آمین۔ بہت بہت شکریہ محمد انور جاوید صاحب۔ جی مفتی صاحب، ان کا کیا جواب دینا چاہیں گے محمد انور جاوید صاحب کا؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یہ اپنی امت کو سکھلایا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب بھی دعا کریں، یہ دعا کریں کہ اے اللہ ایمان کی زندگی اور ایمان کی موت نصیب فرماؤ۔ تو خاتمہ بالخیر ہونے کی ہر کسی کی تمنا ہوتی ہے، ہر کسی کی آرزو ہوتی ہے، بلکہ زندگی کا اصل مقصد یہی ہوتا ہے کہ ایمان کی زندگی اور ایمان کی موت اللہ پاک نصیب فرمائے۔ تو اگر کسی کو کوئی بندہ اگر گنہگار ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر اس کو مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرما دیتا ہے، تو اس کی کچھ علامتیں، کچھ نشانیاں ہوتی ہے کہ اخیر وقت زبان سے کلمہ طیبہ نکلتا ہے۔ یہ من جانب اللہ ہوتا ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، یہ قدرت کے انتظامات ہوتے ہیں۔ تو اگر کوئی زندگی بھر گناہ کیا، تو کیا پتہ آپ کو کہ آپ اس کو نہیں دیکھیں، اس سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق عطا فرما دے، اور توبہ کی توفیق عطا فرما دے تو اس کی علامت اور اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ مرتے وقت زبان پر اللہ پاک کلمہ طیبہ اس کو نصیب فرما دیتا ہے، کلمہ طیبہ جاری ہوتا ہے۔ تو ہم کسی کے دنیا سے گزرنے کے بعد، کسی کے انتقال کرنے کے بعد یہ گنہگار تھا، یہ بدکار تھا، یہ ایسا شخص تھا، ایسا نہ کہیں، بلکہ اگر وہ اپنی زبان سے
وقت اخیر کلمہ طیبہ کا اگر ورد کر لیتا ہے، کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، تو یہ اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ سے خیر اور بھلائی کا معاملہ ہوتا ہے، عفو درگزر کا معاملہ ہوتا ہے. بلکہ ہم یہ نہ کہیں، یہ کمنٹ نہ کریں کہ بھئی اس کے یہ گناہ تھے، یہ تھے، بس یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی مغفرت فرمائے، اس کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اپنی رحمت اور اپنی بخشش کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ساتھ معاملہ فرمائے. یہی دعا کرنے کی ہم کو ہدایت دی گئی ہے، اور شریعت مطہرہ کا یہی حکم ہے کہ اگر کوئی انتقال کر جاتا ہے تو اس کے لیے ہم یہی دعا کریں. جی بہت بہت شکریہ مفتی سید بہاؤالدین صاحب. اور ہمارے ساتھ ناظرین سید رفاقت علی مکن پوری کانپور سے جڑے ہیں اور نعت کی فرمائش بھی ہیں. تو رفاقت صاحب میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے نعت کے چند اشعار پیش کریں. جی رفاقت علی صاحب. جی ارشاد. نور احمد سے منور ہے مدینے کی زمین، نور احمد سے منور ہے مدینے کی زمین، نور احمد سے منور ہے مدینے کی زمین، سجدہ گاہ مہوختر ہے مدینے کی زمین. پا گئی تھی کبھی گیسوئے محمد کی مہک، پا گئی تھی کبھی گیسوئے محمد کی مہک، پا گئی تھی کبھی گیسوئے محمد کی مہک، اب بھی اتنی ہی معطر ہے مدینے کی زمین، نور احمد سے منور ہے مدینے کی زمین، سجدہ گاہ مہوختر ہے مدینے کی زمین، نور احمد سے منور ہے مدینے کی زمین. اور خاص پیش کروں سماعت کریں. جی اچھا. کہ سب یہ کہتے ہیں کہ شرف ہے دیار کعبہ، سب یہ کہتے ہیں کہ شرف ہے دیار کعبہ، سب یہ کہتے ہیں کہ شرف ہے دیار کعبہ، اور کعبہ کہتا ہے کہ بہتر ہے مدینے کی زمین، کعبہ کہتا ہے کہ بہتر ہے مدینے کی زمین، نور احمد سے منور ہے مدینے کی زمین، سجدہ گاہ مہوختر ہے مدینے کی زمین. ایک ہم جن کا ٹھکانہ کہیں دنیا میں نہیں، ایک ہم جن کا ٹھکانہ کہیں دنیا میں نہیں، ایک ہم جن کا ٹھکانہ کہیں دنیا میں نہیں، ایک وہ جن کو میسر ہے مدینے کی زمین، ایک وہ جن کو میسر ہے مدینے کی زمین، نور احمد سے منور ہے مدینے کی زمین، سجدہ گاہ مہوختر ہے مدینے کی زمین. قدم ناز محمد سے شرف پاتا ہے، قدم ناز محمد سے شرف پاتا ہے، قدم ناز محمد سے شرف پاتا ہے، عرش رکھے ہوئے سر پر ہے مدینے کی زمین، عرش رکھے ہوئے سر پر ہے مدینے کی زمین، نور احمد سے منور ہے مدینے کی زمین، سجدہ گاہ مہوختر ہے مدینے کی زمین. اس میں موتی ہے رسالت کے امامت کے گوہر، اس میں موتی ہے رسالت کے امامت کے گوہر، اس میں موتی ہے رسالت کے امامت کے گوہر. کیا کہیں کتنی تونگر ہے مدینے کی زمین، کیا کہیں کتنی تونگر ہے مدینے کی زمین، نور احمد سے منور ہے مدینے کی زمین، سجدہ گاہ مہوختر ہے مدینے کی زمین. اور نقطہ دعاؤں کے ساتھ سماعت کریں.
کہ چل وہیں تو بھی مقدر جو بنانا ہے دی، چل وہیں تو بھی مقدر جو بنانا ہے دی، چل وہیں تو بھی مقدر جو بنانا ہے دی، مرکز دین پیمبر ہے مدینے کی زمین، مرکز دین پیمبر ہے مدینے کی زمین، نور رحمت سے منور ہے مدینے کی زمین، سجدہ گاہ محتر ہے مدینے کی زمین۔ بہت خوب، بہت بہت شکریہ سید رفاقت علی صاحب، بہت کیا پیارا کلام آپ نے پیش کیا۔ اور ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رمضان ٹائم، فی الحال وقت ہو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، آپ دیکھتے رہیے پروگرام رمضان ٹائم۔ ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ خاص پروگرام رمضان ٹائم، اور آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں مفتی سید بہاؤالدین نقشبندی صاحب، اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں جناب سید رفاقت علی مکن پوری صاحب جو ہمارے ساتھ کانپور سے جڑے ہیں۔ آپ دونوں حضرات کا بریک کے بعد ایک بار پھر خیر مقدم ہے۔ اور مفتی صاحب ایک سوال اور ہے اپنے ناظرین کی طرف سے کرنا چاہوں گا کہ جیسے گرمی اپنے شباب پر ہے، تو جو روزے دار ہیں وہ روزے کی حالت میں دن میں 2 یا 3 بار کیا غسل کر سکتے ہیں، نہا سکتے ہیں؟ جی دیکھیے، موسم گرما ہے جی تو اگر کوئی روزے دار دن میں 2 یا 3 مرتبہ پانی نہا سکتا ہے، یہ فرما رہے ہیں، تو دیکھیے روزے میں جن چیزوں کی اجازت دی گئی ہے اس میں سے ایک غسل بھی ہے۔ جی اگر کوئی غسل کر رہا ہے تو اس کا یہ خیال کریں، اس چیز کا مکمل طور پر خیال کریں کہ پانی جو ہے حلق سے نیچے نہ اترے، یعنی کلی وغیرہ کرتے وقت جو ہے مبالغہ نہ کریں، بلکہ یہ احتیاط کریں کہ پانی حلق سے نیچے نہ اترے۔ اگر کوئی کلی کرتا ہے، کلی کرنے کے بعد جو تری کلی کرنے کے بعد بچ جاتی ہے، جو تری رہ جاتی ہے منہ وغیرہ میں، اگر وہ حلق سے نیچے اترتی ہے تو اس کا مسئلہ نہیں ہے، جو صرف کچا پن جو رہتا ہے۔ لیکن غسل کرنے میں جو ہے کبھی کبھی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پانی حلق تک چلے جاتا ہے یا اس میں بے احتیاطی ہوتی ہے، تو اس چیز کا خیال کریں، اس چیز کا جو ہے مکمل طور پر لحاظ کریں۔ اگر 2 مرتبہ غسل کرنا چاہتے ہیں روزے میں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں، بالکل کر سکتے ہیں۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ آئیے ناظرین پروگرام میں ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ کالر کہاں سے، ان کا کیا سوال ہے۔ جی السلام علیکم۔ صدقہ کس کو دیا جا سکتا ہے اور اس کے کون مستحق ہو سکتے ہیں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جو شیئر مارکیٹ سے جو پیسہ آتا ہے وہ اس کو کیسے زکوٰۃ میں شامل کرنا چاہیے وہ بتائیے۔ اور ایک چیز ناک کی فرمائش ہے بس۔ ٹھیک، آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں محترم؟ ہلو، آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہلو جی آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں حیدرآباد سے بول رہا ہوں، میں عبد المنان حیدرآباد سے۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ عبد المنان صاحب۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ تو میں النساء لکھنؤ سے۔ جی سوال پوچھیے اپنا۔ جی ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ وہ سونے کی جو زکوٰۃ ہم کو دینی ہے جو آج کی قیمت چل رہی ہے اس حساب سے دینا ہے یا جو ہم بازار میں جیسے فروخت کرنے جاتے ہیں اس حساب سے دینا ہے؟ مطلب بازار سے جب آپ نے خریدا ہوگا اس حساب سے دینا ہے یا آج کے جو مارکیٹ میں ویلو ہے اس کے حساب سے نا؟ ہاں ہاں جی 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 یا ہم جو جیسے فروخت کرنے گئے ہیں تو اس حساب سے دینا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ 2.5 لاکھ روپیہ اگر کسی کے پاس ہے جمع ہے تو وہ 7 تولے سونے کے برابر نہیں ہے یا اس کی بھی زکوٰۃ دینی ہے؟ 7.5 تولے کے برابر نہیں، ٹھیک ہے، 2.5 لاکھ روپیہ نا؟ جی 2.5 لاکھ روپیہ 7.5 تولے کے برابر نہیں ہے تو کیا اس کی زکوٰۃ نکالنی ہے؟ ٹھیک، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مفتی صاحب پہلے ان کا مہر النساء صاحبہ کا سوال لے لیتے ہیں، کیا جواب دینا چاہیں گے آپ؟ دیکھیے آپ نے یہ سوال کیا ہے کہ جو سونا ہے آپ کے پاس اس کی آپ زکوٰۃ نکالنا چاہتے ہیں تو کس اعتبار سے نکالیں؟ بازار میں جو آپ خریداری کی قیمت ہے اس اعتبار سے نکالیں
یا پھر جو بیچنے کی قیمت ہے اس اعتبار سے نکالیں. تو دیکھیے اس بارے میں فقہاء کرام نے فرمایا ہے کہ اس قیمت کے اعتبار سے زکوٰۃ نکالنا ہوگا جس میں رقم زیادہ ہوتی ہے. یعنی اگر خریداری کے اعتبار سے آپ اگر بیچنے کے لیے جائیں گے تو اس کی قیمت الگ ہوتی ہے، اور خریدنے کے لیے جائیں گے تو اس کی قیمت الگ ہوتی ہے. تو جس قیمت میں غربا کے لیے، مساکین کے لیے، مستحقین کے لیے فائدہ ہو، اس قیمت کے اعتبار سے آپ زکوٰۃ نکالیں. اس قیمت کے اعتبار سے زکوٰۃ نکالیں جس میں غربا کے لیے زیادہ فائدہ ہوتا ہے. چونکہ زکوٰۃ کی رقم کچھ زیادہ نکلتی ہے اس کے اعتبار سے، تو اگر رقم زیادہ نکلے تو غربا اور مساکین اور محتاجوں کا جو ہے اس میں ضرورت مندوں کا فائدہ ہو جاتا ہے. تو اس قیمت کے اعتبار سے نکالنا افضل ہوگا جو قیمت زیادہ ہو. خریداری کی قیمت اگر آپ جس قیمت کے اعتبار سے آپ زکوٰۃ سونا خریدیں گے اس قیمت کے اعتبار سے زکوٰۃ نکالیں. جس قیمت پر آپ سونا بیچیں گے تو خریداری کی قیمت چونکہ کم ہوگی، اور جس قیمت پر آپ لے جا کر بیچیں گے وہ قیمت اس کی بنسبت زیادہ ہوگی. اگر بیچنے کی قیمت اگر زیادہ ہو رہی ہے تو فضیلت اور بہتر اور افضل یہی ہے کہ آپ اس اعتبار سے زکوٰۃ نکالیں جس میں مساکین کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے. دوسرا سوال آپ نے یہ کیا ہے کہ آپ کے پاس 2.5 لاکھ روپے ہے اور وہ آپ کے پاس اس زکوٰۃ کی جو نصاب ہے سونے کے اعتبار سے اس قیمت کو نہیں پہنچ رہے. تو دیکھیے بہن، زکوٰۃ کے نکالنے میں جو صاحب نصاب کہلاتا ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی 7.5 تولے سونا ایک علماء کی تحقیق کے مطابق اور ایک علماء کی تحقیق کے مطابق 6 تولے سونا، اگر کوئی اس کی قیمت کا مالک ہو تو وہ صاحب نصاب ہوگا. اگر یہ نہیں تو 42.5 تولے چاندی، بعض علماء کی تحقیق کے مطابق تھوڑا زیادہ ہے، اگر 42.5 تولے چاندی کی قیمت کا اگر وہ مالک ہو تو بھی اس کو زکوٰۃ نکالنا ہوگا. یعنی سونا اگر ہے تو اس کا اعتبار کیا جائے گا، اگر سونا نہیں ہے، چاندی ہے یا چاندی کے برابر اگر قیمت ہے تو اس کا اعتبار کیا جائے گا. تو چاندی 45 تولے بعض علماء کی تحقیق کے مطابق، 42.5 تولے. اگر کوئی اس کی قیمت کا مالک ہو جو قیمت اس کی 40,000 یا 50,000 ہوتی ہے، اگر اس قیمت کا بھی اگر کوئی مالک ہوتا ہے اور اس پر 1 سال گزرتا ہے تو اس کو زکوٰۃ دینا ہوگا. تو 2.5 لاکھ روپے اگر آپ کے پاس ہیں اور اس پر اگر 1 سال گزر گیا ہے تو آپ اس کی زکوٰۃ نکالیں گے. نکالنے کا طریقہ آسان یہ ہے کہ 1 لاکھ روپے میں سے 2.5% آپ زکوٰۃ کے نکالیں گے. 1 لاکھ میں سے 2,500 زکوٰۃ کے نکالیں گے. 2 لاکھ ہو تو 5,000 آپ اس میں زکوٰۃ کے نکالیں گے. اس اعتبار سے آپ اندازہ کر کے حساب کر کے زکوٰۃ نکالیں. جی بہت بہت شکریہ مفتی سعید بہاؤالدین نقشبندی صاحب. اور عبد المنان صاحب نے حیدرآباد سے سوال کیا تھا زکوٰۃ کو لے کے. پہلے ان کا سوال ہے کہ زکوٰۃ کا صحیح حقدار کون ہے، کس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ دیکھیے زکوٰۃ کے دینے کے متعلق صدقے کا سوال بھی کیا ہے آپ نے، تو دیکھیے اس کے دینے کے متعلق جو بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں اور جن کو زکوٰۃ دی جاتی ہے صدقہ بھی انہی کو دیا جائے، جو صدقہ فطر ہے وہ بھی انہی کو دیا جائے، وہ بھی اسی کے مستحق ہیں. اور جن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ہے صدقہ بھی ان کو نہیں دیا جا سکتا، جس طرح سعادات وغیرہ ہیں. تو دیکھیے صدقہ دینے کا جہاں تک مسئلہ ہے، غربا ہے، مساکین، محتاج ہے، جن کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ جس سے وہ نصاب کے حقدار بنے، صاحب نصاب ہوں، یا پھر وہ مساکین، وہ غریب، وہ محتاج لوگ جن کے پاس 2 وقت کھانے کے لیے کھانا بھی میسر نہیں ہوتا ہے، یہی کو آپ زکوٰۃ دیں، انہی حضرات کو زکوٰۃ دیں. اور صدقے بھی انہی کو دیا جا سکتا ہے. جن زکوٰۃ سادات کو نہیں دی جا سکتی ہے تو صدقے کی رقم بھی سادات کو نہیں دی جا سکتی ہے. جی صدقے کی رقم کتنی ہونا چاہیے وہ بھی آپ ہمارے ناظرین کو بتا دیں. دیکھیے صدقہ فطر یہ واجب ہے اور سال میں کبھی بھی یہ ادا کیا جا سکتا ہے، اور ہر مسلمان عاقل بالغ مرد و عورت سب پر جو ہے یہ واجب ہوتا ہے. والد ہو تو وہ اپنے بچوں کی طرف سے، اپنے بیوی کی طرف سے نکالے. تو اس کی جو مقدار مقرر کی گئی ہے، ایک علماء کی تحقیق کے مطابق 1.25 کلو ہے اور ایک علماء کی تحقیق کے مطابق 2.5 کلو ہے. آپ اگر قیمت اگر ادا کرنا ہو تو بہتر یہ ہے کہ آپ ہر کسی کی طرف سے 100 روپے قیمت ادا کر لیں. اگر اللہ تعالیٰ نے اگر استطاعت دی ہو، آپ کے پاس اگر وسعت اور کشادگی ہو تو 200 روپے بھی آپ ہر کسی کی طرف سے ادا کر سکتے ہیں. 100 روپے بھی اگر آپ ادا کر دیں گے تو یہ قیمت بہتر ہو جائے. ٹھیک، بہت بہت شکریہ. اور ان کا دوسرا سوال تھا شیئر مارکیٹ کا روپیہ جو ہے، جو اس سے روپیہ ملتا ہے وہ روپیہ کہاں لگا سکتے ہیں؟ دیکھیے آپ کو اگر اس طرف سے، اس جانب سے اگر آپ کو قیمت مل رہی ہو، پیسے اگر مل رہے ہوں، تو اس کو اگر آپ زکوٰۃ نکالنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ جب وہ مال آپ کی ملکیت میں آ جائے اور اس پر 1 سال اگر گزر جائے تو اس پر آپ کو زکوٰۃ نکالنا ہوگا. اگر نہیں، مال آپ کی ملکیت میں نہیں ہے، قبضہ کسی اور کا ہے، اگر ملکیت آپ کی ہے، قبضہ 2 طریقے اس میں، اگر آپ کی ملکیت ہے، قبضہ کسی اور کا ہے اور آپ کے پاس 1 سال اگر گزر گیا ہے اس مال پر
تو اس کی آپ کو زکوٰۃ نکالنا ہوگا جس میں آپ کی ملکیت ہو. یہ جو ہے فقہ کا مسئلہ ہے. اگر قبضہ کسی اور کا ہے اور ملکیت آپ کی ہے لیکن آپ کے پاس نکالنے کے لیے پیسے نہیں ہیں, زکوٰۃ نکالنے کے لیے پیسے نہیں ہیں, تو وہ مال جب آپ کی ملکیت میں آ جائے گا مکمل طور پر تو اس کے بعد آپ کو اس کی زکوٰۃ نکالنا ہوگا. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. آئیے ناظرین اس جواب کے بعد ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ اکرم بات کر رہا ہوں سر. جی سوال پوچھیں. دھلیا سے, مہاراشٹر دھلیا سے. جی سوال پوچھیں. میری ایک نعت کی فرمائش ہے صاحب. جی. اور اپنے مفتی صاحب سے میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے. جی. زکوٰۃ کون لے سکتا ہے اور کون دے سکتا ہے مفتی صاحب؟ جی بہت بہت شکریہ. اس کے اوپر جواب دیا جا چکا ہے لیکن وقت رہا تو پھر انشاءاللہ پھر بھی آپ کا سوال لے لیں گے. بہت بہت شکریہ آپ نے کال کیا مہاراشٹر سے. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رمضان ٹائم. فی الحال وقت ہو چلا یہاں پر ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام رمضان ٹائم. ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ خاص پروگرام رمضان ٹائم اور آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں مفتی سید بہاؤالدین زبیر نقشبندی صاحب جو ہمارے ساتھ حیدرآباد سے جڑے ہیں, اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں سید رفاقت علی مکن پوری صاحب جو مکن پور کانپور سے ہمارے ساتھ جڑے ہیں. آپ دونوں حضرات کا بریک کے بعد ایک بار پھر خیر مقدم ہے. اور بریک کے بعد ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہلو جی السلام علیکم. مایوب بول رہا ہوں گورکھپور سے. جی سوال مفتی صاحب سے سوال ہے. جی اگر کسی پر 1 لاکھ 1.25 لاکھ اس سے اگر ہے تو اس پہ زکوٰۃ دینا پڑے گا. سال بھر ہو گیا اس روپے پہ؟ ہاں سال بھر ہو گیا. اور کچھ زیور وغیرہ بھی ہے؟ جو پچھلے وہ جو ہو گیا سال آدھا تولہ. صرف اچھا آدھا تولہ زیور سونا ہے اور آپ کے پاس 1 لاکھ روپیہ نا؟ ہاں 1 لاکھ 1.25 لاکھ روپیہ اگر ہے تو اس کا زکوٰۃ دینا پڑے گا. ٹھیک. اور کوئی سوال آپ کا؟ اور نہیں کوئی سوال نہیں. ٹھیک بہت بہت شکریہ. جی مفتی صاحب کیا جواب عنایت فرمائیں گے آپ؟ جی دیکھیے آپ کے پاس جو ہے نا 1 لاکھ 1.25 لاکھ روپے ہے تو یہ پیسہ جو نصاب کی مقدار کو پہنچنے کے لیے چاندی کی جو مقدار بتلائی گئی اس اعتبار سے پہنچ رہا ہے. جی. تو آپ جو ہے دیکھیں میرے بھائی اس پر آپ زکوٰۃ نکالیں. نکالنے کا طریقہ ہے کہ قیمت کے اعتبار سے اگر آپ کو زکوٰۃ نکالنا ہو تو 1 لاکھ روپے میں سے آپ 2,500 روپے زکوٰۃ کے آپ نکال لیں. اور جو زیور آپ کے پاس ہے آدھا تولہ وغیرہ اگر وہ زیور چاندی کے اعتبار سے ہو یا سونے کے اعتبار سے ہو, چاندی کے اعتبار سے ہو تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن آدھا تولہ اگر سونا ہے تو اگر آپ اس کو بھی اگر زکوٰۃ میں شامل کرنا چاہیں گے تو اس کی قیمت آپ اس میں شامل کر لیں, اس کی قیمت کو آپ اس میں ملا لیں. جب قیمت جتنی مل جائے گی تو اس میں سے آپ 2.5% جو ہے زکوٰۃ کے آپ نکال لیں. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. اور ناظرین سید رفاقت علی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو رفاقت صاحب ہمارے پاس نعت کی بھی کئی ایک فرمائش آئی ہیں تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ہمارے ناظرین کی فرمائش کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے نعت کے 3 اشعار آپ جو ہے ہمارے ناظرین کے لیے پیش کریں. جی رفاقت صاحب. جی پاک چند اشعار سماعت کریں. تیرے اس جہاں میں تیرے اس جہاں میں تیرے اس جہاں میں خدائے محمد تیرے اس جہاں میں خدائے محمد نہیں میرا کوئی سوائے محمد تیرے اس جہاں میں خدائے محمد نہیں میرا کوئی سوائے محمد تیرے اس جہاں میں خدائے محمد تیرے اس جہاں میں خدائے محمد نہیں میرا کوئی سوائے محمد تیرے اس جہاں میں خدائے محمد نہیں میرا کوئی سوائے محمد تیرے اس جہاں میں خدائے محمد. اور خاص شعر پیش کر رہا ہوں سماعت کریں. جی ارشاد. کرایا وضو پہلے میں نے قلم کو کرایا وضو پہلے میں نے قلم کو کرایا وضو
قلم کو کرایا وضو پہلے میں نے قلم کو کرایا وضو پہلے میں نے قلم کو کرایا وضو پہلے میں نے قلم کو جو لکھنے کو بیٹھا ثنائے محمد نہیں میرا کوئی سوائے محمد تیرے اس جہاں میں خدائے محمد نہیں میرا کوئی سوائے محمد. اور آخری شیخ انہیں قبر کی تیرگی کا ہو ڈر کیا, 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 انہیں قبر کی تیرگی کا ہو ڈر کیا. دلوں میں ہے جن کے سمائے محمد نہیں میرا کوئی سوائے محمد تیرے اس جہاں میں خدائے محمد نہیں میرا کوئی سوائے محمد. اور مکے کا شعر سماعت کریں. میں آنکھوں میں عظمت سجا لوں گا اپنی, 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 میں آنکھوں میں عظمت سجا لوں گا اپنی. ملے مجھ کو جو خاک پائے محمد نہیں میرا کوئی سوائے محمد تیرے اس جہاں میں خدائے محمد نہیں میرا کوئی سوائے محمد. بہت بہت شکریہ سید رفاقت علی صاحب. آئیے ناظرین اس خوبصورت کلام کے بعد ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں حافظ صغیر احمد مظفر پور سے بات کر رہا ہوں. جی صغیر صاحب سوال پوچھے. سوال یہ ہے کہ میرے محلے میں بہت سارے لوگ ہیں جو تراویح کی نماز جان بوجھ کر کہ وہ تراویح کی نماز چھوڑ دیتے ہیں, تو ایسے لوگوں کے لیے کیا حکم ہے؟ اور نعت شریف کی فرمائش بھی ہے. ٹھیک, بہت بہت شکریہ. جی مفتی صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے صغیر صاحب کے سوال کا؟ دیکھیے تراویح کا جہاں تک مسئلہ ہے, تراویح پڑھنا مرد و عورت سب کے لیے ماہ رمضان المبارک میں مکمل طور پر ختم ہونے تک یہ ضروری ہے. اگر کوئی اس کو ترک کرتا ہے تو شریعت مطہرہ کی روح سے وہ شخص جو ہے جان بوجھ کر ترک کرنے پر گناہ گار ہوتا ہے, اور گناہ گار ہونے کی وجہ سے سزا کا مستحق بھی ہوتا ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں نافرمان بندوں کی لسٹ میں اس کا نام شامل کیا جاتا ہے. تراویح کی بہت بڑی فضیلت ہے, تو میرے بھائی آپ ان کو سمجھائیے, آپ ان کو بتلائیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ماہ رمضان المبارک میں تراویح کے پڑھنے پر جو بشارت دی ہے وہ یہ ہے کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, کہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو کوئی ماہ رمضان میں اخلاص اور للہیت کے ساتھ تراویح کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے سب گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. تو تراویح کے پڑھنے کی وجہ سے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں, یہ بہت بڑی فضیلت ہے. تو آپ ان کو سمجھائیے, بتلائیے کہ پڑھنے پر یہ فضیلت سے مالا مال کیا جاتا ہے اور نہ پڑھنے پر ہم گناہ گار ہوتے ہیں. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. ناظرین آپ دیکھیں پروگرام رمضان ٹائم, فی الحال وقت ہو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام رمضان ٹائم. ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں رمضان ٹائم اور آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں مفتی سید بہاؤالدین نقشبندی صاحب, اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں سید رفاقت علی صاحب جو ہمارے ساتھ کانپور سے جڑے ہیں. آپ دونوں حضرات کا بریک کے بعد ایک بار پھر خیر مقدم ہے.
اور بریک کے بعد ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم, کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میں احمد آباد سے بات کر رہا ہوں حضرت. جی سوال پوچھیے. سوال حضرت مفتی صاحب سے کہیے کہ میرا پیسہ زیادہ تر مسلمانوں میں رہتا ہے جی, اور وہ لوگ انہیں پیسہ دیتے نہیں ہیں, تو زکات میں کیسے دوں؟ وہی نہ دیں. جی روپیہ آپ کا واپس نہیں کرتے وہ لوگ؟ نہیں واپس نہیں کرتے حضرت. ٹھیک, اور کوئی سوال آپ کا؟ نہیں حضرت اور کوئی سوال. ہاں فطرہ کتنا دیا جائے اس سال؟ اچھا ٹھیک, بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. نام آپ نے نہیں بتایا اپنا؟ میرا نام عبد الوحید ہے حضرت, میں بہت مرتبہ فون کرتا ہوں. عبد الوحید؟ جی ہاں. جی بہت بہت شکریہ احمد آباد سے کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب کیا جوابات دینا چاہیں گے دونوں سوالوں کے؟ جی تو دیکھیے بھائی نے جو سوال کیا ہے کہ یہ پیسہ مسلمانوں میں قرض کے طور پر دیتے ہیں یا پھر کسی اور طریقے سے ان کو دیتے ہیں جو ان کو واپس نہیں کرتے ہیں برابر وقت میں. جی ضرورت مندوں کو جو روپیہ دیتے ہیں وہ واپس پھر نہیں کر پاتے. جی ضرورت مندوں جی ضرورت مندوں کو دیتے ہیں, ضرورت کے لحاظ سے وہ واپس نہیں کرتے. تو دیکھیے اس کی اگر آپ زکوٰۃ نکالیں تو پہلے آپ اس کا اندازہ لگا لیں کہ وہ رقم کتنی ہے اور اس پر آپ کو جو ہے نا زکوٰۃ کتنی نکالنا ہوگا. اگر وہ رقم نصاب کی مقدار کو پہنچ رہی ہے تو آپ اس کی زکوٰۃ نکالیں گے. اب رہی بات یہ کہ آپ کے پاس اگر پیسے ہوں تب آپ زکوٰۃ نکالیں. جب پیسے ہی نہیں رہتے ہیں, جب ضرورت مندوں کو پیسے دیتے ہیں اور وہ وقت پر آپ کو واپس نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ کو زکوٰۃ نکالنے میں دشواری ہو رہی ہے. تو دیکھیے اس کا جہاں تک معاملہ ہے کہ جب تک آپ کے پاس اگر وہ پیسے نہیں آئیں گے اور اس وقت آپ کے پاس کوئی دوسری رقم بھی نہ ہو کہ جو آپ زکوٰۃ کے طور پر اس کو دیں, تو جب تک آپ جو ہے زکوٰۃ نہ دیں بلکہ حساب کر کے رکھ لیں. جب بھی وہ رقم آپ کو واپس دیں گے تو اس میں زکوٰۃ کی جو مقدار شریعت نے مقرر کی ہے اس کے اعتبار سے آپ اس میں زکوٰۃ نکالیں گے. اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, ضرورت مندوں کو دیے ہیں, تو یہ آپ کی مجبوری ہے. جب آپ کے پاس رقم آ جائے گی, جب بھی وہ رقم دیں گے تو آپ جو ہے اس کا جو حساب کر لیں کہ کتنے سال سے یا پھر کتنے مہینے سے آپ کی وہ رقم وہاں پر اٹکی ہوئی ہے, وہاں پر رکی ہوئی ہے. اگر 2 سال گزر گئے یا 3 سال گزر گئے تو آپ کو حساب کر کے وہ 2 سال کی 3 سال کی زکوٰۃ نکالنا ہوگا. اس لیے کہ قبضہ آپ کا نہیں ہے لیکن ملکیت وہ رقم پر آپ ہی کی ہے, آپ ہی کی ملکیت میں ہے, لیکن قبضہ کسی اور کا ہے, کسی اور کو آپ جو ہے بطور قرض دیے ہوئے یا ضرورت مندوں کو دیے ہوئے, جب آ جائیں گے آپ کو نکالنا ہوگا. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. اور ان کا فطرے کو لے کے سوال تھا کہ فطرہ جو ہے کتنا دینا ہوگا اس بار؟ دیکھیے فطرے کی جو مقدار شریعت نے مقرر کی ہے, اگر آپ گیہوں سے دیں تو نصف صاع دینا ہوگا, یا کھجور یا کشمش وغیرہ سے دیں تو 1 صاع دینا ہوگا. نصف صاع جو ہے 1 کلو 633 گرام کا ہوتا ہے. نصف صاع اگر آپ گیہوں کی مقدار سے دیں تو یہ دیں. بعض علماء کی تحقیق کے مطابق 1.25 کلو گیہوں ہوتا ہے, 1.25 کلو گیہوں جو ہے صدقہ فطرے میں دیں. اگر آپ اس کی رقم دینا چاہ رہے ہوں تو رقم آپ کو اتنی ہی دینا کوئی ایسی ضروری نہیں ہے, بلکہ آپ اگر رقم زیادہ بھی دیتے ہیں تو یہ آپ کے لیے فضیلت والا عمل ہے. یعنی اگر مثال کے طور پر اگر اس کی قیمت ہوتی ہے وہ صدقہ فطر کی مثال کے طور پر 50 روپے یا 60 روپے, تو اگر آپ 100 روپے دیتے ہیں تو شریعت آپ کو یہ نہیں کہتی ہے کہ نہیں جتنی مقرر ہے اتنی ہی دینا ہوگا. نہیں, اگر آپ اس میں زائد بھی دینا چاہتے ہیں مساکین کا, محتاجوں کا خیال کرتے ہوئے, تو آپ دے سکتے ہیں, بلکہ ثواب کا کام ہے. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. آئیے ناظرین اس جواب کے بعد ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سمیع خان بول رہا ہوں پٹنہ سے. جی سمیع خان صاحب سوال کیجیے اپنا. میرا سوال بھی زکوٰۃ کے سلسلے میں ہے. میں نے ایک صاحب کو 50,000 روپیہ 3 سال قبل قرض دیا تھا. 50,000 روپیہ؟ جی اس میں انہوں نے واپسی میں ٹال مٹول کرتے کرتے ایک طرح سے میں نا امید ہو گیا تھا, اس وجہ سے اس روپیے کا میں زکوٰۃ نہیں نکال رہا تھا. جی پھر انہوں نے 40,000 روپیہ ہم کو واپس کر دیا. جی ٹھیک ہے, 10,000 روپیہ ابھی بھی ان کے پاس ہے. جی تو زکوٰۃ ہمیں وہ پچھلے 3 سال سے دینا ہے یا کیا کرنا ہے اس 40,000 روپیے کا؟ ٹھیک, 10,000 روپے ابھی آپ کو ملے نہیں, 40,000 روپے ملے ہیں 3 سال کے بعد. جی جی ٹھیک, بہت بہت شکریہ. جی مفتی صاحب کیا جواب عنایت فرمائیں گے آپ؟ تو دیکھیے میں نے جیسا ابھی کہا تھا کہ اگر رقم کسی کے پاس آپ کی بطور قرض رکھی ہوئی تھی اور وہ واپس نہیں کر رہے تھے تو وہ رقم جو ہے ملکیت میں آپ کی ہوتی ہے, قبضہ کسی اور کا ہوتا ہے, آپ ہی کی ملکیت میں ہوتی ہے. 3 سال کے بعد اگر انہوں نے واپس کی ہیں 40,000 روپیے, تو آپ دیکھیں کہ اس کی قیمت جو چاندی
صاحب نصاب ہونے کے لیے چاندی کی جو مقدار بتلائی گئی ہے اس کو پہنچ رہی ہے تو آپ جو ہے اس کی زکوٰۃ نکالیں. 3 سال سے رقم وہ ان کے پاس تھی لیکن ملکیت میں آپ ہی کی تھی, قبضہ دوسروں کا تھا, تو آپ اس کا اندازہ لگا لیں کہ 3 سال سے کتنی اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے. 2.5% آپ جو ہے اس پر نکالیں. 10,000 روپے ان پر جو باقی ہے, اب جو 10,000 روپے ان کے پاس رکھی ہوئی ہے وہ 10,000 روپے ایسی رقم نہیں ہے کہ جس پر زکوٰۃ واجب ہو سکتی ہے. 40,000 روپے میں چاندی کے اعتبار سے آپ صاحب نصاب کہلاتے ہیں. 40,000 روپے کی آپ زکوٰۃ نکال لیں اور 3 سال تک جو رقم ان کے پاس رکی ہوئی تھی تو اس کا حساب کر کے آپ 3 سال کی اس میں سے زکوٰۃ نکالیں گے. ہر 40,000 میں سے 2.5% ایک سال کا حساب کر کے نکالیں. اب 10,000 روپے جو رقم رکی ہوئی ہے اگر ان کے پاس 2 سال سے رکے یا 3 سال سے رکے اور 4 سال تک برا دے تو وہ 10,000 روپے پر جو ہے زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. جی بہت بہت شکریہ مفتی سید بہاؤالدین نقشبندی صاحب, آپ ہمارے ساتھ جڑے حیدرآباد سے اور آپ نے ہمارے ناظرین کے سوالوں کے جوابات دیے. آپ کا بہت بہت شکریہ. اور ہمارے دوسرے جو مہمان ہیں سید رفاقت علی صاحب جو ہمارے ساتھ کانپور سے جڑے, آپ نے حمد اور نعت کا نذرانہ پیش کیا, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آپ دونوں حضرات پروگرام میں شرکت کیے, آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. تو ناظرین یہ تھا ہمارا پروگرام رمضان ٹائم. فی الحال یہ پروگرام اب یہیں پہ ختم ہوتا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد راحیل پاشا کو اجازت دیجیے اور آپ دیکھتے رہیے نیوز 18 اردو.